یہاں پہ عنوان ہے صفحہ نمبر 183 پہ ارتفاع القیمت السوقیہ للارض الموات۔ تو ارض موات میں بھی ہم کہتے ہیں کہ خمس واجب نہیں ہوتا، چونکہ انسان اس کا مالک ہی نہیں ہوتا۔ جس چیز کے انسان مالک نہیں ہوتا اس کا خمس واجب نہیں ہوتا۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ من الاساس، شروع سے جو ہے وہ اس چیز کا خمس واجب نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ خمس واجب تھا اور اس نے خمس ادا کر دیا اور یہ چیز مخمس بن گئی تو واجب نہیں، ایسا نہیں۔ تو جب اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے تو اس کا جو ارتفاع ہوگا، ارتفاع کے اوپر بھی خمس واجب نہیں ہوگا۔ اب وہ ارتفاع جتنا بڑھتا جائے، اور پچھلے قانون کے مطابق کیا ہے کہ ہاں یہ کیونکہ یہ اس کا مالک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مالک نہیں ہے، اگر ارتفاع کے اوپر بیچ بھی دیتا ہے تو پھر بھی کیا وہ جو اس نے حاصل کیا اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ قانون یہ بنتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوشتر المکلف ارض مواتن، مکلف نے جو ہے وہ ایک زمین خریدی ارض موات، یعنی ایک پلاٹ خریدا جو شروع سے غیر آباد تھا، اس کے اوپر کچھ بنائی ہی نہیں کیا، اور وہ اس نے کس لیے خریدا؟ للاستثمار، غیر تجارت کی بحث کس میں جا رہی ہے؟ غیر تجارت میں، کہ اس نے یا تو استثمار کے لیے خریدا کہ کرائے پہ دے گا، یا جو ہے وہ مونہ مستقبلیہ، آنے والے جو سالوں کا مونہ اس کے لیے اس نے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ وارتفعت قیمت اور سوقیہ، اور اس کا جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ زیادہ ہو گیا، تو کیا ارتفاع قیمت کے اوپر خمس واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو صحیح استثانی کا کیا موقف ہے کہ لا یجب الخمس فی ارتفاع القیمت السوقیہ للارض ما دامت مواطن، جب تک وہ زمین موات ہے تو یہ بندہ کسی چیز کا مالک نہیں بنا شرعی طور پہ، تو لہٰذا جو ہے وہ اس کا جو ارتفاع ہو رہا ہے قیمت سوقیہ کا، اس کے اندر خمس واجب نہیں ہوگا۔ وہ اما اذا احیاء، لیکن اگر مکلف نے اسے احیاء کر دیا، آباد کر دیا، بالبنا، بلڈنگ بنا دی، او غیر ہی، یا بلڈنگ کے علاوہ درخت وغیرہ لگا دیے، ٹھیک ہے، او حجرہ، یا کم از کم تحجیر کر دی، باؤنڈری اس کی بنا دی، ٹھیک ہے، بال لگا دی، تو یہاں پہ جو ہے وہ دو صورتیں، یعنی احیاء کرنے کے بعد جو اس کو اس نے باقی رکھا ہوا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ قد اعدہ للاستفادہ من نتاج و ارباحها، کو اس نے اسے تیار کیا ہے بیچنے کی خاطر نہیں ہے بلکہ تاکہ وہ استفادہ کرے اس کے نتاج اور ارباح سے، زمین کی جو پروڈکٹ ہوگی اس سے استفادہ کرے، اور اس سے جو ارباح حاصل ہوگا، یعنی اگر فرض کریں اسے وہ کرائے پہ دیتا ہے، ٹھیکے پہ دیتا ہے، تو اس سے جو چیز حاصل ہوگی۔ تو اب کیا ہے کہ فیاجب الخمس فی قیمت الفعلیہ فی سنۃ الاحیاء، تو جس سال اس نے احیاء کیا تھا اسی سال کیا ہو جائے گا؟ خمس واجب ہو جائے گا زمین کے اوپر، اور اس کی زمین کی کیا قیمت فعلیہ کے اوپر ہوگا۔ یعنی اگر دقیق طریقے سے آپ دیکھیں تو خمس کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ جو اس کے پاس حق حاصل ہوا نا، احیاء کرنے کے بعد جو اس کو پورا حق حاصل ہو گیا اس کے اوپر، اور اس کی قیمت وہی قیمت ہے جو عرف جو ہے وہ لگا رہا ہے اس زمین کی ساری۔ وہی خمس کی تاریخ ہے لیکن جی وہی 1 مہینہ پہلے، یعنی یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ سال گزر جائے یا رأس سنہ خمسیہ آ جائے، تو اس میں دونوں بندے ہوتے ہیں نا، مالا محنت والے بھی آ جائیں گے جن کا پیشہ نہیں ہوتا، تو ان کی پھر آپ کیا کہیں گے؟ سال گزر جائے، یعنی جس دن سے احیاء کیا اس دن سے لے کر پورا سال گزر جائے۔ اور اگر آپ صاحب مہینہ کی بات کرتے ہیں تو ان کا تو قانون پھر کیا چل رہا ہے؟ ایک ہی تاریخ چل رہی ہے، وہ ہفتے بعد آ جائے، 10 دن بعد آ جائے، 1 دن بعد آ جائے، اسی میں۔ تو یہاں پہ جو قیمت فعلیہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ خمس واجب ہوگا۔ اس میں سے استثناء اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کوئی رقم استثناء کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں، ولیکن بعد استثناء ما بذلہ، کہ یہ استثناء کر سکتا ہے اس خرچے کو جو اس نے لگایا ہے لاجر الحصول علیہ، اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کا استثناء کب کر سکتا ہے؟ کہ لو کان قد اخرج خمسہ، کہ اگر اس نے اس پیسے کا کیا خمس نکالا ہوا تھا، مخمس مال جسے کہتے ہیں، کہ اپنا جو مخمس مال ہے اس کو وہ کیا کر لے؟ استثناء کر لے۔ کما لا یجب علیہ الخمس فی ارتفاع قیمت سوقیہ فی ما بعد من السنوات، اب ایک دفعہ اس نے خمس نکال دیا قیمت فعلیہ کا، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ آنے والے جو سال ہیں
اس میں جتنی بھی اس کی قیمت بڑھتی جائے گی اس ارتفاع کا خمس دینا واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ زمین احیا کرنے کے بعد بھی اس نے بیچنے کی خاطر نہیں رکھی ہوئی. ٹھیک ہے، تو یعنی صورتحال کیا بنی ہمارے پاس کہ عرض مواد جب تک تھی تو خمس اس کی پر واجب نہیں ہو رہا تھا، اس کا جو ریٹ بڑھ رہا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جس دن اس نے آباد کی تو یہ بندہ شرعی طور پہ مالک بن گیا احیا کے بعد. جب شرعی طور پہ اس حق کا مالک بنا، اب اس حق کی کیا قیمت ہے. اب چونکہ جب اس کا وہ مالک بنا تو اس نے اسے معاونہ کے لیے نہیں رکھا ہوا، تو لہٰذا اس کے اوپر کیا آ جائے گا؟ خمس آ جائے گا. اب خمس کی تاریخ آئی تو خمس کی تاریخ کے اوپر نے کیا خمس دے دیا. خمس جب اس نے دیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے کچھ استثناء کروں. آپ کہیں وہی مخمس مال جو آپ نے لگایا ہوا ہے اس کو آپ کیا کرنا ہے؟ استثناء کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا ایک ہی اکٹھا حساب چل رہا ہے. اب اس نے جو ہے وہ خمس دے دیا. خمس دینے کے بعد جو اگلے سالوں میں چونکہ یہ زمین ہے، گھر ہے، اس کا ریٹ کیا بڑھتا جائے گا. تو وہ جو ریٹ بڑھے گا تو کیا اس کا ارتفاع کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہر سال. ہم کیا کہیں کہ ہر سال نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ زمین کیا بیچنے کے لیے نہیں ہے. کما لا یجب علی الخمس فی ارتفاع قیمت سوقیہ فیما بعد من السنوات. اس کے بعد جو دیگر سال آئیں گے اس میں جو ارتفاع ہوگا مارکیٹ ریٹ کا اس کا بھی خمس واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنہا غیر معدۃ للاتجار بہا، کیونکہ زمین تجارت کی خاطر سے تیار ہی نہیں کی. اچھا، یہ کیا تھی؟ پہلی صورت تھی. دوسری صورت کیا ہے کہ ان یکون قد اعدھا للمعونۃ، کہ اس نے یہ جو احیا کیا زمین کا، تو اس نے زمین کا احیا کیا اور اسے تیار کیا کس کی خاطر؟ معونہ کی خاطر. واستخدمها فی المعونۃ فی سنۃ الاحیاء، اور جس سال اس نے احیا کیا اسی سال یہ اس نے استعمال بھی کیا معونہ میں، یعنی وہاں پہ شفٹ بھی ہو گیا، منتقل بھی ہو گیا، رہنے بھی لگ گیا. تو فلا یجب فی الخمس حینئذ، تو چونکہ یہ معونہ بن گیا تو لہٰذا اس کے اندر خمس واجب نہیں ہوگا. اچھا، واما اذا لم تستخدم فی المعونۃ فی سنۃ الاحیاء، لیکن جس سال اگر اس نے احیا کیا اس سال لم تستخدم فی المعونۃ، اس نے معونہ میں سے استعمال ہی نہیں کیا، رہائش نہیں رکھی. یعنی پروگرام ہے اپنی رہائش رکھنے کا، بیچنے کا پروگرام تو نہیں ہے، لیکن اس سال جو ہے اس میں نہیں رہ رہا. پھر تو ہم کیا کہیں گے کہ واجب فی الخمس ہو، چونکہ اس سال معونہ اس کا ہے ہی نہیں یہ والا، تو خمس کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. ہاں، وہ تدریجی والے کو کیا کریں گے؟ استثناء کر لیں گے. نام اذا کان احیاؤہا، لیکن اگر اس زمین کا احیا کرنا کیسے؟ جی بے بنا، یا اس کے اوپر بلڈنگ بنانے کے ذریعے سے، لسکن ہی، اپنی رہائش کے لیے، اپنی رہائش بھی معونہ ہوتی ہے. اور سکن مئی یعول، یا جس کی یہ پرورش کر رہا ہے بھی بچوں، ان کی رہائش کے لیے، وہ کیا ہو؟ احیا کرنا اسی مقصد کی خاطر ہو، یعنی معونہ کی خاطر ہو. وکان من شانی، اور اس کی شان بھی کیا بنتی ہو کہ اعداد الارض ہے، کہ یہ زمین کو جو ہے وہ تیار کرے للمعونۃ المستقبلیہ، یعنی اس سال تو چونکہ خمس کی تاریخ فرض کریں 2-3 مہینے بعد آ جائے گی، تو شان یہ ہے کہ ابھی سے تیار کرے گا تو 4 مہینے بعد کیا ہے شفٹ ہو سکے گا. ٹھیک ہے، یعنی شان اس کی یہ بن رہی ہے کہ یہ زمین کو مستقبل کے معونہ کے لیے تیار کرے. وبناء البیت بہذا الطریقہ، اور شان ہی یہ بنتی ہے کہ وہ بیت کی بنا کرے، گھر کو بنائے اسی طریقے کے مطابق، اسی طریقے کے مطابق گھر بنتا ہے، فوراً تو نہیں بنتا. یعنی بین یستغرے کا، یعنی جو بنائے بیت ہے وہ لیتی ہے، یعنی بین یستغرے کا، بلکہ نہیں، یستغرے کا فائل آگے آ رہا ہے. بین یستغرے کا احیاء الارض اکثر من سنت، کہ وہ جو زمین کو احیا کرنا ہے، آباد کرنا ہے بلڈنگ وغیرہ کے ذریعے سے، اس کے اوپر 1 سال سے زیادہ لگ جائے گا، یا کم از کم اگر یہ صاحب مینا ہے تو خمس کی تاریخ کے بعد کام جائے گا. ٹھیک ہے، وہ دن ہی تھوڑے رہ گئے ہیں. وَيُلُومُهُ الْعُقَلَاءُ، یہ شان کا کیسے پتہ چلے گا؟ بہت تفسیر کیا ایک طرح سے کہ یلومہ العقلاء، کہ عقلاء اس کی کیا کریں گے؟ ملامت کریں گے، سرزنش کریں گے، تنقید کریں گے اس کے اوپر. اذا لم یفعل ذالک، اگر یہ ابھی سے جو ہے وہ تیار نہیں کرتا گھر کو، تو عقلاء کیا کہیں گے کہ بڑے سست ہیں بھیا. ٹھیک ہے جی، کوئی توجہ نہیں ہے آپ کو جناب. وَيَعْتَبِرُونَهُ مُقَصِّرًا، اور اسے کیا شمار کریں گے؟ سستی کرنے والا. فی حق عائلتہ، اس کے حق، اپنے عائلہ، اپنے بیوی بچوں کے حق میں کیا سستی کرنے والے شمار کریں گے. وَيُعَدُّ كَسْرًا لِشَانِهِ، اور اس بندے کو یہ شمار کیا جائے گا کہ یہ اپنی حیثیت کو جو ہے وہ پورا طریقے سے انجام نہیں دے رہا معاشرے میں.
یعنی ایک ایسا انسان کہ جو لاابالی ہوتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، اس طرح کے کیا اس کو سمجھا جائے گا، پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس صورت میں اب یہ سال پہلے کیسے بنانا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ میں ذمہ دار کے شخص شمار ہو جاؤں۔ تو اس صورت میں اگرچہ اس سال وہ رہے گا نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، اگلے سالوں میں رہے گا، لیکن چونکہ عرف کے مطابق ابھی سے اسے اپنے منہ کے لیے تیاری کرنی ہے، تو لہٰذا یہ اسی سال کا کیا ہو جائے گا، خرچہ شمار ہو جائے گا، یعنی اسی سال کا یہ مونہ شمار ہو جائے گا، اور اس کے اوپر خمس پھر واجب نہیں ہوگا۔ فلا یجب علی الخمس حینئذ طبقا لما سیاتی فی المطلب الرابع، وہ مطلب رابع جو نکلے گا، مونہ کے اقسام بیان کریں گے، تو وہاں پہ مونہ تدریجی کی جو ہے ایک بحث ہے گی، مونہ تدریجی کی، تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ بحث ہوگی۔ اچھا جی، آگے تطبیقی سوالات ہیں۔ لو اقترض المکلف 100,000 ریال، مکلف نے جو ہے وہ قرضہ لیا 1,00,000، واشترا بہا عقارا، اس سے جو ہے وہ کوئی عقار پراپرٹی خریدی جی، زمین یا گھر وغیرہ، لغیر المونہ، مقصد بھی کیا تھا، غیر مونہ تھا، تجارت بھی ہو سکتا ہے اور اقتناء بھی ہو سکتا ہے، دونوں۔ ولم یسدد القرضہ، قرضے اس نے نہیں اتارے، اور اس کی قیمت کتنی ہوگی جی، 2,00,000 ہوگی، 1,00,000 قرضے پہ لی، 2,00,000 کی ہوگی۔ وحال الحول علی الارتفاع، اور یہ جو اس کا ریٹ بڑھا ہے 1,00,000، اس کے اوپر پورا سال بھی گزر گیا۔ فحال یجب ان یخرج خمس ارتفاع قیمت سوقیہ، تو کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ جو اس کا ارتفاع ہوا ہے اس کا خمس نکالے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ خود مال مقترض کے اوپر خمس نہیں ہے نا، لیکن ارتفاع کے اوپر تو ہے۔ تجارت کے لیے رکھا ہے تو قیمت عالیہ لگائے گا، پہلیا اس میں سے قرض والے پیسے نکال دے گا، باقی سب اگر تجارت کے لیے رکھا ہے، ہاں، اگر تجارت کے لیے نہیں رکھا تو پھر نہیں ہوگا نا ارتفاع کے اوپر، تجارت کے لیے نہیں رکھا تو پھر نہیں ہوگا، پھر اس کے قرض بھی میں دینا ہے۔ اذا کان العقار معدا للتجارت، اگر یہ زمین اس نے تجارت کی خاطر لی ہے، یعنی للاسترباح ببیعہ، یعنی اس کے بیچنے کے ذریعے سے اس نے پروفٹ کمانا ہے، تو واجب اخراج خمس ارتفاع القیمت، پھر تو واجب ہے کہ جتنا ریٹ بڑھ چکا ہے اس کا خمس نکالے، اگرچہ نہ بھی بیچے، اسے بیچ کر پروفٹ حاصل نہ بھی کرے، فقط قانون کیا ہوتا ہے کہ بیچنا اس کے لیے ممکن ہو بس۔ واما اذا کان معدا للاقتناء، لیکن اگر اس زمین کو تیار کیا گیا ہے جی اقتناء کے لیے اور استفادہ من رباحی کے لیے، ونتاجی، اور اس سے جو پروڈکٹ وغیرہ ہوگی، ایجار وغیرہ آئے گا، تو پھر تو کیا کہتے ہیں کہ لم یجب اخراج خمس ارتفاع القیمت، کہ چونکہ اس نے بیچا نہیں ہے نا ابھی تک، تو لہٰذا ارتفاع قیمت کا خمس کیا اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ خود زمین کا بھی واجب نہیں ہے، زمین کا کیوں نہیں واجب، مقروض ہے، اس کے مال مقترض ہے چونکہ۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ البضاعۃ تعتبر من مال تجارہ، وہ سامان کے جو مال تجارت شمار ہوتا ہے، دکان کا وہ سامان جو بیچنے کے لیے انسان رکھا ہوتا ہے۔ فیجب الخمس فی ارتفاع قیمت کل سنہ، ہر سال جو ہے وہ جتنا اس کا ریٹ بڑھتا جائے گا اس ارتفاع کا کیا ہوگا، خمس واجب ہوگا، کیونکہ یہ مال تجارت ہے۔ ولیکن بالنسبت للمحل تجاری، لیکن محل تجاری کی نسبت سے کیا کہا جائے گا کہ المشتمل علی البضاعۃ، یعنی وہ دکان جو مشتمل ہے سامان کے اوپر، حال یعد من مال تجارہ، کیا دکان کو مال تجارت میں شمار کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ارتفاع قیمت کا خمس نکالیں، یا شمار نہیں کیا جاتا؟ ہاں، شمار نہیں کیا جاتا، یہ پیچھے بھی یہ سوال گزرا تھا۔ دکان کا جتنا بھی سامان ہے، کون سے والا جو اس کی ڈیکوریشن میں اور ضروریات کا شمار ہوتا ہے، پنکھے وغیرہ ہو گئے، اے سی وغیرہ ہو گئے، اس کو جو ہے وہ شمار نہیں کیا جاتا، یعنی لہٰذا ان کا ریٹ بڑھتا رہے گا تو اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا، خود اصل کا واجب ہوگا، وہ اگر ایک دفعہ اس نے دے دی ہے پھر جتنا بڑھ رہا ہے اس کے اوپر نہیں ہوگا، ہاں بیچے گا تو پھر ہوگا۔ اچھا، لہٰذا اگلے سوال کی پر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اذا باع المکلف دار سکنہ المخمسہ، اگر مکلف نے اپنا وہ سکن جی بیچ دیا اپنے رہائش کے گھر کے جو مخمس تھا، اولتی ساقط عنہ الخمس، یا جو ہے وہ مخمس تو نہیں تھا لیکن اس سے خمس ساقط ہو گیا تھا، خمس کیسے ساقط ہوا، لکونھا من مؤونتہ، چونکہ وہ اس کا مؤنہ بن گیا تھا، پورے سال کا مؤنہ بنا رہا، یعنی پورا سال وہ اس میں رہا ہے، تو پورا سال اگر ایک چیز مؤنہ انسان کی رہ جائے تو اس کا خمس کیا ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اس نے یہ جو اپنا گھر ہے یہ بیچا بأزید من قیمت شرائع، قیمت شراء سے زیادہ پہ بیچا، تو کیا اس زیادہ کے اوپر خمس واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، نہیں بیچ دیا نا، ابھی ارتفاع کو حاصل کر لیا نا،
ہاں ارتفاق کے اوپر کب خمس واجب نہ ہوتا اگر نہ بیچتا نا، اب بیچا تو دینا پڑے گا نا ارتفاق. ہاں پر خریدا جو تھا اس میں خریدا تھا 1 لاکھ کا، ہم خریدتے نہیں ہیں نزلے میں گھر خریدا جی 2 ملین کا خریدا تھا، بکا 10 ملین کا، تو 8 ملین کا کیا ہوگا خمس واجب ہو جائے گا. اگر اس کو گھر کی وراثت میں ملا والے سے ہاں پھر نہیں ہوگا نا، پھر وہ اس چیز کو کیا شمار کرتے ہیں، غیر معاوضہ میں شمار کرتے ہیں. وہ یہ صورتیں بیان کی تھیں کہ یا تو وہ چیز معاوضہ سے حاصل ہوئی ہے یا غیر معاوضہ سے. اگر یہ معاوضہ سے ہے تو پھر تو ارتفاع جو حاصل بیچے گا تو پھر ارتفاع پہ ہے. اگر غیر معاوضہ سے ہے ہدیہ ہے پھر ہدیہ پہ ہم نے لگایا تھا وہ فقط 5 حصے پہ جو معاوضہ بن گیا تھا. ہاں وراثت میں پورا رہتا ہے. تو یہ ظاہر اوپر مسئلہ بھی اس نے یہ کہا ہے نا کہ اوپر مکلف نے واضح نہیں کیا کہ یہ جو بیچا ہے ہاں اس نے مکلف نے نہیں بتایا کہ وہ اس کا جو ہے نا میراث والا گھر ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے یہ واضح نہیں کیا، تو لہٰذا انہوں نے جواب کس کے طور پہ دیا کہ میراث والا گھر نہیں ہے اس کا، یوں کر کے دیا. یعنی تعد زیادت القیمت، زیادت قیمت کیا شمار ہو جائے گی، من ارباء صنعت البیع، صنعت بیع کے ارباء میں شمار ہو جائے گی جس سال اس نے بیچا. فیجب فی الخمس، و پس اس ارتفاق کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا. نام اذا صرفا، لیکن اگر اس سے زیادہ تک اس نے صرف کر دیا فی مونت صنعت، یا اپنے مونت صنع میں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، خمس ساکت ہو جاتا ہے نا. یعنی وہ کہتے نہیں ہیں کہ گھر مہنگا بیچ کے جو پیسہ حاصل کیا اس سے ایک اور گھر خرید لیا اپنے لیے، تو ان دوبارہ سے اسے کیا بنا دیا، مونا بنا دیا خمس کی تاریخ آنے سے پہلے، تو پھر کیا ہے خمس ساکت ہو جائے گا دوبارہ. اچھا اگلا سوال ہے کہ شخص اشترا اساسا لمنزلی، ایک بندے نے اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ سامان خریدا. اچھا کیا خریدا جی، سلاجہ فریج خریدی، فروش ہو گیا، یہ کارپٹ ہو گیا. وقد استخدم هذا الاساس مدت من الزمن، اور ایک عرصے تک اس سامان کو وہ استعمال کرتا رہا. فائدہ باع هذا الاساس، جب ان سامانوں کو وہ بیچتا ہے، اپنے گھر کی فریج بیچی، کوئی چیز بیچی، پیسہ ملتا ہے، تو کیا اس پیسے کے اوپر خمس واجب ہوگا یا نہیں ہوگا. تمام اس کا مونا والا مال ہے، یہ بھی پھر معاوضے میں چلا جائے گا، عوض میں لیا ہے نا. ہاں وہ اس کے پھر ارتفاع کے اوپر ہوگا نا. لیکن یہ فریج وغیرہ کارپٹ وغیرہ یہ تو مہنگے نہیں بکتے نا، یہ سستے بکتے ہیں، نقصان پہ بکتے ہیں. یہ جو نقصان ہے یہ حق ہے اس سے پورا کرنا ہے. اس کا نقص استثناء کرنے کا کہہ رہے ہیں. ہاں میں نے 2 لاکھ کا ادھر لیا تھا، 1 سال بعد 1 لاکھ منافع پہ کم سے نقصان پہ. ہاں یعنی یہ استثناء والی صورتیں ہیں، یہ آئیں گی آگے. مال مقمص ہو گیا، مونا ہو گیا. وہ قبلہ استثناء اس سے کرتے ہیں، مقمص کا کرتے ہیں استثناء. جی مقمص کا کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے مونا کے کرتے ہیں استثناء جو نہیں کرتے، یہ بحث دیکھنی پڑے گی. وہ اس کا استثناء کرتے ہیں جو اس کے پاس اور پیسہ نہ ہو، یہ مال پڑا ہو جس پہ خمس آ چکا ہے، بچت پڑی ہے، اب اس نے وہ دینے ہیں، دینے تو ہم کہیں گے کہ جو قرضہ دینا ہے اس سے وہ استثناء کرنا. لیکن اس نے اگر پہلے سے دے چکا ہو کیا سے نہیں کرتے نا، مطلب نقصان تو ہو گیا، نقصان پورا ہو گیا، ایسے ویسے نقصان پورا ہو گیا، ایسے نہیں کہتے کہ چلیں یہ استثناء کی بحث آئے گی، پوری تفصیلی بحث آئے گی. جمع نہیں کرتے کہ آپ کو موٹر سائیکل میں کتنا نقصان آیا تھا، آپ کو فریج میں کتنا نقصان آیا تھا، وہ بتائیں. نہ یہ نہیں. اچھا آگے جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ جو گھر کی چیزیں آپ بیچتے ہیں، یہ ساری چیزیں چونکہ یہ مونا ہوتی ہے نا، اگر انہیں کہا بھی ہے ایسا کہ وہ ایک زمانے تک اسے استعمال کرتا رہا، تو کہتے ہیں کہ لا يتعلق الخمس بما يساوي قیمت شرائه، خمس واجب نہیں ہوتا اس قیمت پہ کہ جو قیمت شراء کے برابر ہوتی ہے. اذا كان اشتراه من ارباح سنة الاستخدام، اس صورت میں کہ اگر اس نے اسے خریدا ہو اسی سال کے ارباح میں سے کہ جس سال اس نے کیا کیا ہے، استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی جس سال کا یہ مونا ہے اسی سال سے کیا اس نے خریدا تھا.
نام یجب علی الخمس فی الفارق، لیکن اس کے اوپر خمس واجب ہوگا اس فرق کے اندر کہ جو ثمن شراء اور ثمن بیع میں ہے۔ فرق کے اوپر کب خمس واجب ہوتا ہے کہ اذا باعہ بازید من قیمت شراء، اگر یہ قیمت شراء سے زیادہ میں بیچے گا، یعنی ارتفاع کا کیا ہوگا، خمس واجب ہوگا۔ یعنی زیادہ میں کیسے بیچا، کما لو ارتفعت الاسعار، جیسا کہ ریٹ زیادہ ہو گیا۔ اب کیا کہیں گے بھی سیکنڈ ہینڈ فریج کا ریٹ کیسے زیادہ ہوا، کہتے ہیں ولو لانخفاض العملت، اگرچہ اس وجہ سے کہ کرنسی کیا گر گئی ہے، کرنسی گرنے کی وجہ سے کیا ریٹ اس کا زیادہ لگ رہا ہے۔ تو فائدہ حلت سنہ، تو جب سال آئے گا، ولم یصرف زائد فی مونته، اور زائد جو اس نے حاصل کر لیا ہے اس کو اس نے مونہ میں استعمال نہیں کیا ہوگا، تو پھر اس کا خمس نکالنا کیا واجب ہو جائے گا۔ ان قانون وہی رہا کہ مونہ والی چیز کو جو بیچیں گے تو اس کے بدلے میں جو پیسہ آئے گا اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا، فقط جو زیادہ پیسہ حاصل کریں گے نا ارتفاع، فقط اس کا کیا ہوگا، خمس واجب ہوگا۔ ہاں وہی، یعنی بچہ رہے خمس کی تاریخ پھر واجب ہوتا ہے۔ چلیں جی کافی ہے جی، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔ موفق جس کی ہم